Secrets is something hidden, not commonly known. So secret to success means کہ ہمیں نہیں پتہ. جو ایک کامن نالج ہے وہ یہ ہے کہ محنت کرو, ہائی گریڈز ہوں, اچھے کالج میں داخلہ, پھر اچھی نوکری. سارے کا سارا کدھر ہے؟ اچھی نوکری سے مراد ہے کہ اچھا پیسہ, اسٹیٹس والا, وہی جیسے ابھی بات کر رہے تھے, گاڑی ہو, گھر ہو, اونچے گھر میں شادی ہو. اونچے گھر سے مطلب پیسے والے لوگوں کے گھر میں شادی ہو. یہ کرائیٹیریا ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے, اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہر لیول پہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ کامیاب زندگی کا راز ہی یہ ہے, the more you have the more successful you are. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود, ایک تو جیسے فاروق نے بھی کہا, ایک دوڑ ہوتی ہے, آپ ہر ایک کے بہتر سے بہتر, چھوٹی گاڑی بڑی, چھوٹا گھر ہے بڑا گھر لینا ہے, اور ایک ہمارے اندر ایک کرائیٹیریا ہے کہ اچھے گھر میں شادی ہو جائے, پیسہ ہونا چاہیے, اتنا پیسہ میاں, اتنا خرچہ ہونا چاہیے, نوکر چاکر, بیٹے بھی ہوں بیٹیاں بھی ہوں. دیٹ از دا وے ٹو اے سکسیزفل لائف. بٹ ہم نے ارد گرد اپنے دیکھا ہے کہ دس از ناٹ سو, اس لیے کہ بیماریاں بے حد بڑھتی جا رہی ہیں, بے سکونیاں بے حد بڑھتی جا رہی ہیں, بے انتہا. جیسے کلندرپال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا کہ انسانیت سسک رہی ہے, تو وہ اسی لیے سسک رہی ہے کیونکہ جس چیز کو ہم سمجھتے تھے کہ دس از دا وے ٹو اے سکسیزفل لائف, وہ قطعاً بھی سکسیزفل لائف کی طرف نہیں. جیسے ٹریلر میں بھی ہے, اور سید بابا جان نے تقریباً ہر دعا میں ہی ہمیں بتایا ہے ود ریفرنس ٹو ادر فقرا بھی, کہ مادہ تو ڈستی ہے, سو دا مور یو ہیو دا مور انہیپی, بے سکون آپ رہنا شروع ہو جاؤ گے. تو پھر سیکرٹ ہمیں کیسے پتہ چلی؟ مجھے تو کلندرپال رحمۃ اللہ علیہ کی, مجھے بھی اور ہم سب کو یہ راز پتہ چلا کہ سکسیزفل لائف کیا ہے. فرماتے تھے بیٹا بابا, ہر بیماری, ہر دکھ, ہر مصیبت, ہر مشکل اللہ سے دوری میں ہے. سو اٹ مینس کہ مادہ پرستی یا مادہ کی دوڑ میں یا جو کچھ ہماری سوسائٹی میں آ رہا ہے, وی وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف دیٹ ریس. تو اس ریٹ ریس میں تو دیٹ از ناٹ سکسیس کہ آپ کا جو کیلیبر ہے وہ ان ٹرمز آف مانیٹری ٹرمز میں میئر ہو یا اونچی جاب سے میئر ہو. ہمارا خیال تھا کہ یہ کامیابی ہے. یہ قطعاً کامیابی نہیں. جو چیز بھی ہمیں اللہ سے دور لے جائے وہ ہماری تباہی کا باعث ہے ہر حال میں. اور یہ راز تو تبھی تھا نا جب تک ہمیں پتہ نہیں تھا. پھر یہ کلندر پاک نے کھول کے ہمیں سارا ایکسپلین کیا. باقی سید بابا جان نے اس کی تشریح کی کہ اصل میں اصل راز کیا ہے ایک کامیاب زندگی کا. وہ یہی ہے کہ اللہ کے روبرو آپ ہر حال میں, کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, جو ان کے جو سبق ہیں کہ جو تمہارے نصیب میں تمہیں مل کے رہے گا, جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اور پیار کرو بیٹا بابا, اور اس طرح کے بے انتہا. ابھی تو ہمیں ان کے سارے اقوال کا پتہ بھی نہیں, جتنے ہمیں معلوم ہیں اگر ہم انہی پہ عمل کر لیں, ہم انہی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں, تو یقینی طور پہ ہماری زندگی بہت کامیاب ہو جائے گی. ہمیں دوسرے کے لیے جیسے سورہ رحمان سننا, اس سے پہلے اور زیادہ تر ہماری سوسائٹی میں یہی ہے کہ وہ میں بھی کرتی تھی, پنج سورہ پڑھنا, بے انتہا تسبیحیں پڑھنا, یہ مسئلہ ہے تو آیت کریمہ پڑھ لو, یہ چیز ہے تو یہ پڑھ لو. لیکن اس میں سکون نہیں. اگر سکون نہیں ہے تو آپ کی زندگی میں کامیابی نہیں ہے. یو آر اے فیلئر, کہ آپ ادھر ٹکرے مارے ادھر مارے, یو ہیو نو ون ٹو ٹرن ٹو. آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کہ کیسے مجھے نجات ملے اس چیز سے, اس عذاب سے جس میں پھنسا ہوا ہوں یا پھنسی ہوئی ہوں. تو یہ چیز ہمیں کلندر پاک نے بڑی آسانی سے سکھائی. اس میں یہ ہوا کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. اس طرح ہم نے دوسروں پہ بلیم کرنا چھوڑ دیا, غیر فطری چیزیں, جادو ٹونا اور ان چیزوں پہ بلیو کرنا چھوڑ دیا. کہ جب, اور اتنا خوبصورت سبق تھا آپ کے اندر کی سکون اور آپ کو ایک بہتر انسان بنانے کے لیے, کہ بیٹا بابا مخالفت بھی من جانب اللہ ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک نیگیٹو چیز میں سے بھی ایک پازیٹیوٹی ہے,
تو کیا یہ کامیابی نہیں ہے؟ کیا یہ کامیاب زندگی نہیں ہے کہ آپ سڑ کڑ نہیں رہے، آپ کی انرجیز ضائع نہیں ہو رہی؟ اور پھر فرماتے تھے کہ بیماری تو بہت چھوٹی چیز ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کینسر ہو گیا یا کوئی اور بیماری ہو گئی یا کوئی ہمیں فائنینشیل لاسز ہو گئے یا کوئی ہماری اولاد نہ ہوئی یا ہماری اولاد ڈیفیکٹ اس میں ہے، کوئی بیماری ہے، تو ہمارا خیال تھا کہ یہ تو کسی نے جادو کیا ہے یا کوئی ایسا مسئلے مسائل ہیں۔ جب ہر چیز من جانب اللہ ہو گئی تو اس دلدل سے تو ہمیں انہوں نے نکال دیا، اس ایگنی سے تو ہمیں نکال دیا انہوں نے، دشمنیوں سے نکالا، نفرتوں سے نکالا، حسد سے نکالا، یعنی کہ ہر وہ چیز جو کہ انسان کو اس دلدل کی طرف کھینچتی ہے، جس کو ہم ڈپریشن، مایوسی کہتے ہیں، جس کو ہم ناکامیاں کہتے ہیں، ہر وہ چیز، اس ہر چیز میں سے انہوں نے نکالا۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہماری زندگیاں پرفیکٹ ہو گئی ہیں، فرام دا پوائنٹ ویو ہمارا ریفرنس جو ہے نا وہ یہ دنیا ہی ہے۔ اگر ہم اس ریفرنس سے دیکھیں تو کوئی پرفیکٹ نہیں ہوگی ہماری زندگی، کوئی ہماری بہت زبردست صحت نہیں ہو گئی، کوئی کئیوں کے بیٹے نہیں ہیں، کئیوں کی بیٹیاں، کئیوں کی اولاد نہیں ہے، پیسہ کوئی ضروری نہیں ہے، کئیوں کی جابز نہیں ہے، بزنس نہیں چل رہے، بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، ڈیورس، بہت کچھ ہے۔ لیکن جب آپ اس چیز پہ رہتے ہو کہ من جانب اللہ ہے، اور پھر ایک بڑی چیز یہ بھی ہے کہ جب کوئی آفت آتی ہے تو بجائے بلیم کرنے کے کہ کسی نے جادو کر دیا یا کسی نے حسد کر دی، وی نو کہ گڑبڑ ہم نے کی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں وہ کنٹرول آتا ہے۔ سو وین یو ہیو کنٹرول یو ڈونٹ فیل ہیلپ لیس، ہوپ لیس، ڈپریشن میں نہیں آپ لوگ جاتے۔ تو انہوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے، ہر حال میں اللہ سے رجوع کرو، ہر حال میں، اور اس کے لیے جیسے ابھی جاوید بھائی نے بھی بتایا اور ویسے بھی باقی بھی جو سب ذکر کرتے ہیں، مرشد، کامل مرشد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کلندر پاک کو تو پردہ کیے ہوئے آلموسٹ 20 ایئرز ہو گئے، ان کے اقوال ہیں، ان کی انٹرپریٹیشن کون کر رہا ہے، ہمیں گائیڈ کون کر رہا ہے، ہمیں کس نے یہ کلیئرلی ڈیفائن کیا ہے کہ اصل زندگی کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اب ہم فائنینشلی ہم نہیں کر سکتے، ہر کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ کلندر پاک نے ہمیں اتنا بڑا راز عطا کیا ہے۔ سورہ رحمان سنو بیٹا بابا، بیماری بہت چھوٹی چیز ہے، یہ سوچ کو مثبت کرتی۔ تو جب ہم نیگیٹو سوچ سے پازیٹیو میں جاتے ہیں تو پھر تو وی آر آن دا وے ٹو سکسیس، ٹو اے سکسیزفل لائف۔ اور پھر اس کے بعد یہ سن لیے، اب اس کو آگے دو، دکھی لوگوں کو دو، سب سے پہلے اس کو دو جسے تمہاری دشمنی ہے۔ اتنی امپاسبل سی چیزیں جو کہ ہم عام زندگی میں کبھی بھی نہ کریں، انہوں نے ان ساری چیزوں سے ہمیں نکالا ہے، سو دیٹ ہم ہر حال میں سکون میں رہیں، نہ صرف ہم اپنے لیے کریں، لوگوں میں بھی ہم سکون بانٹیں۔ سو جب آپ، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر انسان خود پازیٹیو ہے، سکون میں ہے، تو وہ اگلے کو وہی دیتا ہے۔ اگر آپ میں محبت ہے تو آپ محبت دو گے، آپ میں نفرت ہے تو آپ نفرت دو گے۔ تو اس لیے انہوں نے ہمیں اس راستے میں ڈالا جو کہ کہتے ہیں از دا روڈ ٹو ہیونز۔ ہیونز مین سکون ہے، خوشی ہے، سکسیس ہے۔ اور جس طرح ہمیں سید سارا سبق پڑھاتے ہیں، آگے کی بھی فکر رہتی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم نے سدا یہیں رہ جانا ہے، وہ بھی بیچ میں رہتا ہے۔ سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم کامل مرشد استاد کے پیچھے لگے رہیں اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرتے رہیں۔ دیٹ از دا روڈ ٹو سکسیس اینڈ دیٹ از دا سیکرٹ ٹو سکسیس۔